بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا جو پتھروں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ اتنی طاقت اور مہارت اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن جب وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ان کی طاقت اور مہارت اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکی۔ قیامت کے دن وہ حسرت اور تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے اور آج اہل ایمان کی طرح وہ بھی جنت کی نعمتوں میں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن پاک کے علاوہ دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، بلکہ علماء تورات اور انجیل کو دی تھی، تو وہ کتب محفوظ نہ رہ سکیں۔ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں کے اللہ تعالیٰ محافظ ہیں، اس لیے قرآن کے الفاظ اور معانی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور ان کے جنت میں جانے اور وہاں سے نکالے جانے کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو شروع فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے ان سے پہلے پیدا کیا، اور جنات کی تخلیق ہم نے گرم ہوا جس کو لو کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا اور اہل جنت کا کچھ احوال بیان فرمایا، اور جہنم کے کچھ عذاب اور کفار کے احوال کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی طرف تو صرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ انہوں نے تمام انبیاء کو جھٹلایا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک نبی کی دعوت کو جھٹلانا تمام انبیاء کی تکذیب اور جھٹلانے کے مترادف ہے، کیونکہ سب کی دعوت ایک ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی عظمت کو بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیات والی ایک ایسی سورت عطا کی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، والقرآن العظیم، اور وہ پورے قرآن پاک کے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ تو گویا کہ سورۃ الفاتحہ اس کو ہم چھوٹا قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تمام مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ پیش فرمایا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ فرمایا، اپنے کچھ احکامات بیان فرمائے، اور اس کے علاوہ اہل ایمان اور کفار کا تذکرہ کیا، تو یہ ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کا حکم دیا گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اعلانیہ طور پر عبادت اور تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخری سانس تک اپنی عبادت اور اپنے احکام کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کی تلقین کی ہے۔ فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی آپ کو آپ کے رب کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت تک آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے سورت کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ النحل رکھ دیا گیا۔ قرآن پاک میں 5 سورتیں ایسی ہیں جو مختلف جانوروں یا حشرات کے ناموں پر اتاری گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ گائے کے نام پر، سورۃ النحل، اس کے علاوہ سورۃ النمل چونٹی کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، سورۃ العنکبوت جس میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا تذکرہ فرمایا، اور سورۃ الفیل جس میں ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے۔
سورۃ النحل میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات کا اور احکامات کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ جب انعامات ہوتے ہیں تو پھر احکامات کو پورا کرنا یہ بھی اس کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ جو پروردگار نعمتیں دیتی ہیں اس کی عبادت کرنا اور حکم کی بجا آوری کرنا یہ انسان کا شرعاً، قانوناً، اخلاقاً اور عرفاً ہر لحاظ سے اس کا فرض بنتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا اور کتنی خوبصورت شکل اس کو عطا فرمائی اور کتنی صلاحیتیں اس کے اندر اللہ نے رکھی۔ اب اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کے احکامات کو پورا کرے۔ پھر اس کے بعد جانوروں کا تذکرہ فرمایا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جس کی کھال کو تم بطور اون کے یعنی لباس کے استعمال کرتے ہو، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کو انسان اپنی غذائی ضرورت پورا کرنے کے لیے یعنی ان سے دودھ اور گوشت حاصل کرتا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کے لیے زینت کا باعث بنتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان اپنا سامان وغیرہ لادنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو مختلف جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نعمت کے طور پر بیان فرمایا، اور آخر میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی اللہ اتنی سواریاں پیدا کریں گے کہ جن کا تمہیں فی الحال کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی بے شمار انسان کے لیے سواریاں اور نعمتیں پیدا فرمائی، جیسے آج کل کے جدید دور میں ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی سواریاں آج کے دور میں انسان کے فائدے کے لیے، سہولت اور آسانی کے لیے پیدا فرمائی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں اللہ نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا جو اس زمانے میں موجود نہیں تھی لیکن بعد میں ان کا وجود ہونا تھا۔ تو یہ خشکی کی نعمتیں تھیں جن کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے فوائد بیان کیے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ سمندر کے اللہ تعالیٰ نے فائدے بیان کیے، فرمایا سمندر سے تمہیں تازہ مچھلی کا گوشت ملتا ہے، موتی وہاں سے تمہیں ملتے ہیں، اور انہی سمندروں کے ذریعے تم تجارت کرتے ہو، اور بے شمار فائدے اللہ نے تمہارے لیے ان سمندروں میں رکھے ہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کا قرآن پاک کے بارے میں جو تبصرہ اور خیال ہے اس کو بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ کفار قرآن کے بارے میں تبصرہ کیا کرتے تھے کہ یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کی حقیقت، اور اہل ایمان قرآن پاک کے بارے میں کہا کرتے تھے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، کہ یہ تو بہترین زندگی کا دستور ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ تو کفار کیا تبصرہ کرتے ہیں اس کو بھی بیان کیا، اور اہل ایمان قرآن پاک پہ کیا ایمان رکھتے ہیں اور کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ یہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہی نبوت دینی تھی، نبی اللہ کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو پھر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ زمین پہ جب انسان رہتے ہیں تو انسان ہی نبی بنا کر بھیجا جائے گا، کیونکہ نبوت کے جو مقاصد ہیں وہ فرشتے کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتے، وہ انسان کے ذریعے ہی پورے ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے اور اس کی طرز زندگی کو اپنے عمل میں اتارا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبوت سے سرفراز فرمائیں، کیونکہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجیں گے تو یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کی جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، بیٹی کی پیدائش کو یہ اپنے لیے باعث عار اور شرم سمجھتے ہیں، حالانکہ بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چوپاؤں کو دیکھو، اس میں ہم نے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کیا، خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تازہ اور پاکیزہ دودھ تمہارے لیے نکالتے ہیں۔ یہ کون ذات ہے جو اس جانور سے
ایسا بہترین دودھ نکال رہا ہے کہ نہ اس کے اندر خون کی آمیزش اور نہ ہی اس میں گوبر کا کوئی اثر یا بدبو وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ دودھ کے نہ تو رنگ میں فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق پڑتا ہے، پینے والوں کے لیے بہترین اور خوشگوار مشروب ہے۔ تو دودھ کے تذکرہ کرنے کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے شہد کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ وہ بھی مشروبات میں سے ہے۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ جس طرح دودھ میں ہم نے بہت سارے فائدے تمہارے لیے رکھے ہیں، شہد میں بھی تمہارے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، بلکہ شہد تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا، اور اس میں خاص طور پر شہد کی مکھی کے چھتا بنانے کی ترتیب کو بیان کیا، جس میں وہ عجیب و غریب طریقے سے صنعت کاری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک، صاف اور بلند جگہ یعنی پہاڑوں یا درختوں پر بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم غیب کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا وقوع جو ان کو ناممکن لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ پلک جھپکنے کے برابر ہے، یعنی قیامت کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ قیامت کا معاملہ جسے اللہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے یا اس سے بھی پہلے ظاہر فرما سکتے ہیں۔ تو علم غیب کے ساتھ قیامت کا تذکرہ اس لیے فرمایا کیونکہ قیامت کب آئے گی یہ بھی علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا متعین علم کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو نہیں عطا فرمایا، لیکن قیامت کے احوال اور علامات ضرور بیان فرمائیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ پوچھیں کہ قیامت میں ہوگا کیا، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن ہم انسان کو اس کے نیک اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا دیں گے، اور دنیا میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کے اوپر ہم نے گواہ مقرر کیے ہیں جو اس کی ہر چھوٹی اور بڑی بات کو نوٹ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کے اعمال پر گواہی پیش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی انتہائی جامع ترین آیت کو بیان فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع فرمایا، انصاف کرنے کا، بھلائی کرنے کا، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور بے حیائی، گناہ اور ظلم سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر پورے دین اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام میں نسخ کا فلسفہ اور حکمت بیان فرمائی، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہیں اور کبھی کبھی اپنے احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں، یعنی ایک حکم تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ مشرکین آپ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو آپ انہیں جواب دیں کہ یہی تو اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات اور احوال کے اعتبار سے اپنے احکام میں تبدیلی فرماتے رہتے ہیں، اور نسخ کے بعد جو نیا حکم آپ پر اتارتے ہیں وہ پہلے سے اچھا اور بہتر ہی ہوتا ہے انسانیت کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کسی انسان کو کلمہ کفر پہ مجبور کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ نازیبہ الفاظ کہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اس کو مجبور کیا گیا، تو اس کے لیے دو راستے ہیں، ایک ہے عزیمت کا راستہ اور ایک ہے رخصت کا راستہ۔ عزیمت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہے اور زبان سے بھی کلمہ کفر نہ کہے، اگر اس کو شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر رخصت پر عمل کرتے ہوئے زبان سے وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے لیکن دل کے اندر وہ اپنے ایمان پر برقرار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ کوئی دنیا یا آخرت میں سزا نہیں دیں گے بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام الموحدین ابو الانبیاء
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ آپ ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی تھی ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دینی نعمتوں سے بھی نوازا اور دینی نعمتوں سے بھی ان کو نوازا۔ دینی نعمتیں کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، خلت کی پوشاک پہنائی، اور ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور دنیاوی نعمتیں بھی بے شمار عطا فرمائیں، جن میں سے ایک بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آتش نمرود میں آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت فرمایا، ان ابراہیم کان امتن۔ امت کا معنی کہ آپ تھے تو فرد واحد، لیکن آپ کے اندر اتنی صفات تھیں جو کسی ایک جماعت میں ممکن ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنی صفات کو جمع فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنایا۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا اور اپنا بزرگ سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا اصول اور اسلوب سمجھایا ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ حکمت کا تذکرہ پہلے فرمایا اور موعظہ حسنہ کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ حکمت کسے کہتے ہیں کہ الفاظ بھی اچھے ہوں، انداز بھی اچھا ہو اور وقت کا انتخاب بھی اچھا ہو، یعنی اس وقت سمجھایا جائے جب وہ بات کو قبول کرنے یا بات کو سمجھنے کے موڈ میں ہو۔ سے پتہ چلا کہ اچھی بات کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو صحیح کہا ہے، میں نے تو سچ ہی بولا ہے، آپ کو کیوں اتنی تکلیف یا پریشانی ہو رہی ہے؟ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ صرف دین کی بات کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ الفاظ بھی اچھے ہوں اور آپ کے بات کرنے کا انداز بھی اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بھی اچھا ہو، یعنی ناصحانہ طور پر، خیر خواہی کے طور پر آپ بات کریں، کوئی تنقید مقصد نہ ہو، اور وقت کا انتخاب بھی اچھا ہو، یعنی اس وقت بات کی جائے جب وہ بات کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو کسی کو غصے میں سمجھانا یا اس کی مصروفیت میں سمجھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اور اس سورت کی آخری آیت اور پارے کی بھی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو تم اسی کے برابر اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اور اگر تم معاف کر دو، صبر کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں اور محسنین کے ساتھ ہیں، کیونکہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ تقوی بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ تو جو تقوی اور احسان کا پہلو اختیار کرے گا، لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرے گا اور درگزر سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کو اور اس سورت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔